أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد، قال الله الحكيم في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے اسلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اسلام کے مقدس وجود کے اوپر جو ہے آئے دن کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ جی اسلام اور اسلام کے پیروکار دہشت گرد ہیں. در حقیقت ایسا نہیں ہے. دراصل ہوتا کچھ ایسا ہے کہ چند ایسے افراد کہ جو دہشت گرد ہیں یا جو مفاد پرست ہیں یا استعماری طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے ہیں یا ان کے اہلکار ہیں، وہ پیسوں کے لیے بک جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں. ان کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ استعماری طاقتوں کی جو بھی ضروریات ہے وہ ضروریات کو پورا کرنا، جس کے لیے وہ اہلکار بنتے ہیں، گیٹ اپ تبدیل کرتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے داعش کی بہترین مثال موجود ہے. داعش کے لوگ کہ جو بعد میں جب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دہشت گرد جو اسلام کا گیٹ اپ اس نے لگایا ہوا ہے، در حقیقت وہ غیر مسلم ہے. سب یہودی اور غیر مسلم تھے. ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. صرف انہوں نے اسلام کا خول پہنا ہوا تھا، اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا اور وہ باقاعدہ دہشت گردی کرتے تھے، بے گناہوں کو قتل کرتے تھے. ہمارے سامنے یہ تکفیری دہشت گردوں کی بہترین مثال ہے جنہوں نے مختلف ممالک میں جا کر دہشت گردی کی اور نام لگایا اسلام کا. اسلام نے کبھی بھی جو ہے اس چیز کی، اسلام تو حکم دیتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ایک بے گناہ انسان کا خون بہانا اسلام کے نزدیک جو ہے پوری انسانیت کا خون بہانے کے برابر ہے. ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا. ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ کبھی بھی اگر کسی کا علاج کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی کسی اپنے مریض سے اس کا مسلک نہیں پوچھتا کہ تیرا مسلک کیا ہے، تمہارا مسلک بتاؤ، تمہارا مذہب بتاؤ، تمہارا عقیدہ بتاؤ، اس کے بعد میں تمہارا علاج کروں گا. ایک کالج میں پروفیسر اگر وہ ایجوکیشن دے رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ کبھی بھی سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ سے ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے. وہ پڑھاتا ہے بے لوث ہو کے استاد. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ ہیں جو تعصب پھیلاتے ہیں، دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس کا بنیادی ہدف جو ہے وہ اسلام ہے. آج جو ہے غیر ممالک میں جو ہے پوری دنیا میں یہ باقاعدہ ایک کیمپین چلی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دے. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں کچھ مسلمانوں کا طریقہ مختلف ہے. ان کا جو ہے جیسے ضدیت کے اوپر ہے کہ اگر تم میرا عقیدہ مانو گے تو میں جو ہے تم ہماری نظر میں مسلمان ہو. جیسے داعش ہے، خوارج ہے، ان جیسے نظریات ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کو بدنام کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا. یعنی خوارج ذہنیت ایسی ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں. اپنے سوا کسی کو جو ہے وہ نہ اچھا انسان سمجھتے ہیں، نہ وہ کسی کو جو ہے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کریں. ہمارے سامنے ایسے بہت سی مثالیں ہیں. میں نے آپ کو قرآن حکیم کا حوالہ دیا. قرآن میں اللہ نے واضح طور پہ فرمایا بے گناہ کا خون بہانا اسلام کے نزدیک یعنی اسلام جو ہے مردوں کو، قبرستان میں مردوں کو بھی سلام کرنے کا جو دین حکم دے رہا، تو کہ جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو دین جو ہے کسی بے گناہ کے خون بہانے پہ خوش ہوگا یا راضی ہوگا. اس طرح کے لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے. وہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے گا ان چیزوں سے نمٹا کیسے جائے، ان چیزوں سے مقابلہ کیسے کیا جائے. یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، کبھی کسی مسجد میں بم بلاسٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی امام بارگاہ کو نشانہ بنا دیتے ہیں، کبھی کسی دینی مدرسے کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی راہ چلتے کسی آدمی کا گلا کاٹ دیتے ہیں.
یا کبھی کسی گاڑی کے اندر بم پھینک کے چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے راہ چلتے ہوئے لوگوں کو جو ہے قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سارے کے سارے عناصر جو ہیں یہ استعماری طاقتوں کے ہاتھوں کھیلنے والے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن کو امن کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا، جن کی پالیسی ہے لڑاؤ حکومت کرو، اور ظاہر سی بات ہے جب بھی امن ہوتا ہے، جب بھی ہمارے ملک کے اندر کوئی امن ہوتا ہے تو اس قسم کے عناصر ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ اس بات کا باعث بنتے ہیں ہمارے ملک کو بھی بدنام کریں، اسلام کو بھی بدنام کریں۔ آج تک جو ہے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس قسم کے عناصر کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، جو فرد جو ہے کسی مسجد کے اندر، کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، اگر بم رکھ کر چلے جائے تاکہ وہ نشانہ بنے لوگ بے گناہ نمازی، تو مجھے بتائیں وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کی کوئی ایسی تعلیمات ہے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں جا کر بم رکھو اور یہ اسلام کی خدمت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی ہندو کے مندر کے اندر بم دھماکہ کرو، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کسی عیسائیوں کے چرچ کے اندر جو ہے بم دھماکہ کرو اور جس کی وجہ سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ میں نہیں سمجھتا کسی سکھوں کے گردوارے پہ حملہ کرو تو یہ اسلام کی خدمت ہے۔ یعنی اسلام نے جو تبلیغ کا عنصر ہے، ہمارے نزدیک سب سے محترم ہستی اور شخصیت جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو خاتم المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور جن کی 23 سالہ مدت کا جو عرصہ تبلیغ ہے، جس کے اندر جو ہے پورے کا پورا عالم عرب جو ہے اسلام کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ 23 سال کے عرصے میں کایا پلٹ گئی تھی بالکل ہی، لیکن آپ جب جو ہے ایک مثال فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے، یعنی فاتح مکہ ہو کر جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے اس وقت جو ہے سب کو معاف کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا آج کے دن، لوگ کہہ رہے تھے بدلہ لینے کا دن ہے، پیغمبر فرما رہے تھے آج معاف کرنے کا دن ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی اگر بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، جو کوئی بھی اسلام قبول کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کوئی ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ امن کے پیغمبر تھے۔ تمام قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنے دشمنوں سے وہ گزشتہ بدلے نہیں لیے کہ تم لوگوں نے مجھے جب میں تبلیغ دین کر رہا تھا زخمی کیا تھا، شرارتی لڑکوں کو پیچھے چھوڑا تھا تاکہ میں زخمی ہو جاؤں، میں اذیت میں ہو جاؤں، تاکہ میری تبلیغ آگے نہ جائے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سرکار نے کبھی بھی جو ہے کسی بے گناہ کو خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ جب بھی جنگ میں کسی کو بیچتے تھے تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، اگر تم میں سے ایک آدمی بھی اگر سامنے والوں میں سے کلمہ پڑھے تو اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا۔ آج ان افراد کو کہ جو اپنے آپ کو دین کا خیر خواہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس قسم کی مظالم کے اوپر آواز بلند کریں۔ اگر کوئی بھی اس قسم کے دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ان اللہ و انا الیہ راجعون، اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے ایسے فرد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے آدمی کا، ایسے فرد کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو کسی بے گناہ کے خون بہانے میں حمایت کرے۔ ہم تو ہمیشہ آواز بلند کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دم تک کہ بے گناہ کا خون بہانا حرام ہے اسلام کے نزدیک۔ وہ بے گناہ چاہے ہمارے اپنے مکتب فکر کا ہو، چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کو صرف اس بنا پہ قتل کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلم ہے، یا ہمارے اپنے عقیدے کا نہیں ہے، یا ہمارے اپنے نظریات کا نہیں ہے، یعنی یہ اس قسم کی سوچ جو ہے صرف ملک کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے، سوسائٹی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اور جو بھی امن کے یعنی فورم پہ بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی آواز کو آگے پہنچائیں۔ اور میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش میں نے کی کہ ظاہر سی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اس طرح کا مذہب ہے، اسلام اس طرح کا مذہب ہے۔ اسلام کبھی بھی دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا، چاہے وہ دہشت گرد جو ہے کسی بھی رنگ و نسل، قوم، قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں یا زبان بولنے والے ہوں۔ جو بھی بے گناہ کا خون بہا رہا ہے در حقیقت وہ کیا کر رہا ہے؟ دشمنوں کی خدمت کر رہا ہے، وہ کبھی بھی دین کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی لاجک و پالیسی ہے لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام۔ اسلام نہ خود نقصان اٹھانے کو تیار ہے، نہ کسی کو نقصان میں دیکھنے کو تیار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مختصر سی گفتگو ان افراد کے لیے جو اسلام کے بارے میں شک و تردد رکھتے ہیں یا بدنام کرنے کے لیے پہلو تلاش کر رہے ہیں، ان کے لیے بہترین جواب ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی قرآن کی آیت بھی پڑھ کر اور پیغمبر کی سیرت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اسلام نے کبھی بھی کسی بے گناہ کا خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔
میں دعا گوں خداوند عالم ہم سب کو اتنی توفیق دے، ہم دین کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں، اس کی نشر و اشاعت کر سکیں اور امن کا پیغام کو آگے پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔